السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور ایس ٹی ای ٹی اور بی پی ایس سی کی تیاری میں زور و شور سے لگے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کلاس 9 کی درخشاں اول سے سبق نمبر 1 کو۔ اس سبق کا نام ہے انشائیہ۔ پہلے اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کلاس میں انشائیے کے تعلق سے سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انشائیہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے۔ انشائیہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے، یعنی کہ نثر کے اعتبار سے انشائیہ ایک جدید صنف ہے۔ ابتدا میں ہلکے پھلکے مضامین کو انشائیہ کے زمرے میں رکھا گیا، لیکن رفتہ رفتہ انشائیہ کے خد و خال صنف کے طور پر طے ہوتے چلے گئے۔ پہلے ہلکے پھلکے مضامین ہوتے تھے انشائیہ کے اندر، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کی دلچسپی بڑھی اور انشائیہ کے خد و خال میں صنف کے طور پر انشائیہ کے خد و خال صنف کے طور پر طے ہوتے چلے گئے۔ اردو میں انشائیہ کی تاریخ صرف 35 سال پرانی ہے، یعنی اس کتاب کے نیو ایڈیشن تک، جو 7واں ایڈیشن اس کتاب کا ہوا ہے، تب تک یہ 35 سال پرانی تھی، اور اب اگر دیکھا جائے تو 43 سال پرانی ہو جاتی ہے انشائیہ کی تاریخ۔ مشہور ناقد پتہ ہے ناقد کسے کہتے ہیں؟ اور انشائیہ مشہور ناقد اور انشائیہ نگار ڈاکٹر جانسن کے الفاظ میں، ڈاکٹر جانسن بہت ہی مشہور ناقد تھے اور انشائیہ نگار بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے جس میں بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا اظہار ہو۔ انشائیہ میں یہ سب چیز ہونی چاہیے کہ جس میں بے ترتیب ہو، غیر منضبط ہو اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا اظہار ہو، وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں انشائیہ کا ظہور مغربی ادبیات کے حوالے سے ہوا ہے، یعنی انشائیہ مغرب سے جو مغربی ادب ہے اس سے نکل کر سامنے آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو انشائیے مغرب کے انشائیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دائرۂ کار میں کافی وسعت پیدا کی ہے، یعنی کہ بہت سارے مضامین انشائیہ کے اندر جو ہے لکھے جانے لگے ہیں۔ انشائیہ کے تحت انشائیہ میں بہت سارے مضامین کا وسعت ہوا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے۔ انشائیہ میں کہانویت کفر ہے، یعنی کہ انشائیہ میں کسی طرح کی کوئی کہانی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے داستان، افسانہ، ناول وغیرہ میں کہانی ہوتی ہے، وہ انشائیہ میں ایسے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک الگ طرح کا یہ جو ہے ایک صنف ہے۔ یہاں کہانویت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو انشائیہ عصری شعور کی ترجمانی کرنے کے علاوہ کائناتی شعور کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ جہاں عصری شعور کی ترجمانی کرتا ہے انشائیہ، اسی طرح کائنات کا بھی شعور کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ انشائیہ کی پہچان ہے۔ زمان و مکان کے سوالات بھی انشائیہ میں جگہ پانے لگے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق، وہ کب آیا، کیسے آیا، کہاں سے آیا۔
اس کے بھی سوالات انشائیہ کے اندر جگہ پانے لگے ہیں، جو ذہنی بلوغیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی جی کہ پہلے جو ہے ہلکے پھلکے مضامین کی صورت میں انشائیہ ہوتے تھے، لیکن اور اسی طرح سے جب انشائیہ نے ترقی پائی تو لوگ جو ہے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لکھنے لگے اور پیش کرنے لگے۔ انشائیہ کے تعلق سے جو کچھ درخشاں اول کے اندر تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اب اسی تعلق سے معروضی سوالات کو حل کریں گے اگلے ویڈیو میں۔